رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عبد القدیر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے ایتھوپیا کے ساتھ مفید باہمی تعاون کو وسعت دینے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے سیلاب کے نتیجے میں مشکلات کے باوجود ملک کی معاشی صورتحال پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ وزیر برائے مذہبی امور نے نجی حج کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اگلے 7 دنوں کے اندر نجی حج عازمین کی بکنگ مکمل کریں۔ اور خواتین کے ICC ورلڈ کپ میں نیوزی لینڈ نے بنگلہ دیش کو 100 رن سے شکست دے دی۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایتھوپیا کے ساتھ تجارت، سرمایہ کاری، زراعت اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں باہمی تعاون کو مزید بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وہ ایتھوپیا کے سبکدوش ہونے والے سفیر ڈاکٹر جمیل بکر عبداللہ سے گفتگو کر رہے تھے، جنہوں نے آج دوپہر اسلام آباد میں ان سے الوداعی ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے ایتھوپین سفیر کو عہدے کی مدت کامیابی سے مکمل ہونے پر مبارکباد دی اور پاکستان ایتھوپیا کے باہمی تعلقات مضبوط کرنے میں کردار کو سراہا۔ شہباز شریف نے ایتھوپین حکومت اور رہنماؤں کے لیے دلی احترام کے جذبات اور دونوں ممالک کے درمیان اعلیٰ سطح رابطے مزید بڑھانے کے خواہش کا بھی اظہار کیا۔ ایتھوپیا کے سفیر نے اپنے عہدے کی مدت کے دوران حکومت پاکستان اور پاکستانی عوام کی طرف سے ملنے والے تعاون اور دوستانہ ماحول پر دلی اظہار تشکر کیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار کی زیر صدارت ایک اجلاس میں ملک کی مجموعی اقتصادی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ خزانے اور FBR کی ٹیموں نے اجلاس کے دوران رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی کے اعداد و شمار کا تبادلہ کیا۔ شرکاء کو پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے IMF کے مشن سے ہونے والی حالیہ بات چیت کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ نائب وزیر اعظم نے سیلاب سے ہونے والی تباہی کے باوجود معیشت کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ بین الحکومتی تجارتی لین دین سے متعلقہ کابینہ کمیٹی نے فرسٹ ویمن بینک لمیٹڈ کی ریفرنس پرائز کی منظوری دے دی ہے، جو متحدہ عرب امارات کی سرمایہ کاری کو پاکستان کے بینکنگ کے شعبے میں فروغ دینے کی ایک اہم پیش رفت ہے۔ یہ منظوری آج اسلام آباد میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی صدارت میں کمیٹی کے اجلاس میں دی گئی۔ کمیٹی نے سرکاری اداروں کی نجکاری سے متعلق جاری اقدامات کا بھی جائزہ لیا۔ سینٹ کے چیئرمین سید یوسف رضا گیلانی نے آج بارباڈوس میں جاری 68ویں کامن ویلتھ پارلیمانی کانفرنس سے ایک اہم اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس کے 3 اہم نکات کو اجاگر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹیرینز کمزور اور پسے ہوئے طبقے کی آواز ہیں اور احتساب کے محافظ ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں سید یوسف رضا گیلانی نے بھارتی پارلیمانی وفد سے مصافحہ نہ کرنے کے تاثر کو مسترد کر دیا۔ امور داخلہ کے وزیر مملکت طلال چودھری نے کہا ہے کہ پاکستان کی حکومت پر تشدد جتھوں سے بلیک میل نہیں ہوگی اور کسی بھی گروپ کو تشدد کے ذریعے اپنا ایجنڈا مسلط کرنے کی اجازت نہیں دے گی۔ انہوں نے فلسطین کے نام پر تحریک لبیک پاکستان کے احتجاج پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ غزہ اور فلسطین کے عوام اور حماس سمیت پاکستان، دیگر مسلم ممالک اور متعلقہ فریقوں نے جنگ بندی کا خیر مقدم کیا ہے۔ طلال چودھری نے کہا کہ حکومت طاقت کے استعمال سے گریز کرتے ہوئے تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہے، تاہم انہوں نے واضح کیا کہ کسی پرتشدد یا مسلح گروہ کو ملک میں امن و امان میں خلل ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف نے تمام DHCS ڈیپینڈ حج کمپنیوں کو آئندہ 7 دنوں میں بقایا 20,000 پرائیویٹ عازمین حج کی بکنگ مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے پرائیویٹ عازمین حج کی بکنگ مکمل کرنے کے لیے آگاہی مہم چلانے کی بھی ہدایت کی۔
اجلاس میں بتایا گیا کہ ابھی تک پرائیویٹ اسکیم کے تحت 40,000 عازمین حج کی بکنگ مکمل ہوئی ہے، جبکہ کوٹا 60,000 مختص ہے اور عازمین حج کی رجسٹریشن کا عمل 17 اکتوبر تک مکمل کرنا لازمی ہے۔ ڈائریکٹر جنرل آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے خوارج، دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے گرد گھیرا تنگ کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ آج پشاور میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پوری قوم دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف سیسا پھیلائی ہوئی دیوار کی طرح ہے۔ ڈائریکٹر جنرل نے کہا کہ ریاست، اس کے مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنے عوام کی سلامتی کے ضامن ہیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت کو چاہیے کہ وہ افغانستان سے سلامتی کی بھیک مانگنے کی بجائے صوبے کے عوام کے تحفظ کی ذمہ داریاں پوری کرے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت افغانستان کو پاکستان میں دہشت گردی کے لیے ایک ٹھکانے کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ اور خواتین کے آئی سی سی ورلڈ کپ میں نیوزی لینڈ نے بنگلہ دیش کو 100 رن سے شکست دے دی۔ یہ میچ آج رات گوہاٹی بھارت میں کھیلا گیا۔ پہلے کھیلتے ہوئے نیوزی لینڈ نے مقررہ 50 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 227 رنز بنائے۔ جواب میں بنگلہ دیش کی پوری ٹیم 39.5 اوورز میں 127 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔